السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے ذکر کے بارے میں بات کریں گے جو ہر مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی پونجی ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس نے ان گنت لوگوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دیا، جس نے گنہگاروں کو توبہ کی راہ دکھائی اور جس نے بندوں کو اس کے رب سے جوڑ دیا۔ آج کے دور میں لوگ ہر پریشانی کا حل دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ کوئی دولت میں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی شہرت میں، کوئی طاقت میں، لیکن جتنا وہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے اتنا ہی اس کا دل بے چین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے چینی کا علاج اپنے کلام میں بتا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو، دلوں کو سچا سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی، کوئی انسان نہیں دے سکتا، کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی امیدیں زندہ ہو جاتی ہیں اور وہ ہر حال میں اللہ کی رحمت کا انتظار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ صبح ہو یا شام، سفر ہو یا گھر، خوشی ہو یا غم، آپ کی زبان اللہ کی یاد سے تر رہتی تھی۔ آپ نے اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی، اللہ کے ذکر کو کبھی نہ چھوڑو۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ چھوٹا سا کلمہ دیکھنے میں آسان ہے، لیکن اس کا درجہ اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے، کیونکہ اس میں توحید کا اقرار ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے ساتھ انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی کلمے پر اس کی پوری زندگی کی بنیاد رکھی ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کلمے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ میرے عزیز دوستو، آج سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں پھیل جاتی ہیں۔ کئی بار کسی وظیفے کے بارے میں ایسے دعوے کیے جاتے ہیں جن کا صحیح حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر بات کو قرآن اور حدیث سنت کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ جہاں صحیح حدیث کو وہاں پورے یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے، اور جہاں پکا مضبوط نہ ہو وہاں احتیاط سے کام لیتا ہے۔ لیکن یہ بات پوری طرح صحیح ہے کہ اللہ کا ذکر ہر حال میں فائدہ مند ہے، اور اللہ اپنے ذکر کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سوچئے اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب ایک چھوٹا سا بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو ساتوں آسمانوں کا مالک اسے یاد کرتا ہے۔ اس سے بڑی عزت کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ کے ذکر کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کے دلوں میں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہوتی تھی، اور ان کی زبانوں پر ہر وقت اللہ کی حمد اور تسبیح رہتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں اللہ کا ذکر بس جائے وہ دل کبھی ویران نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو اللہ کی یاد کی نصیحت کیا کرتے تھے، اور حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ دلوں کو ذکر سے زندہ رکھو، کیونکہ جب دل اللہ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ عادت بنانی چاہیے کہ ہر دن کچھ وقت اللہ کے ذکر کے لیے ضرور نکالیں۔ اگر ہم صبح اٹھ کر اپنے رب کو یاد کریں گے، اس کی حمد کریں گے اور اس سے اپنی دعا اور اپنی آخرت کی بھلائی مانگیں گے تو ہمارا دن بھی بہتر گزرے گا اور ہمارے دل میں بھی سکون رہے گا۔ یاد رکھیے، کسی بھی دعا یا ذکر کا اصلی اثر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ شفا دینے والا بھی وہی ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ ہم ذکر اور دعا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اسی سے اپنی ضرورتیں مانگنا مومن کی پہچان ہے۔ اس لیے آج سے یہ پکا ارادہ کر لیجئے کہ اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور ہر حال میں اسی پر بھروسہ رکھیں گے۔ کہیے انشاءاللہ
ہم اس مبارک کلمے کے بارے میں اور وستار سے جانیں گے۔ اسے کب پڑھنا چاہیے، کس ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور آخر میں عربی میں یہ مبارک کلمہ بھی پڑھیں گے۔ اس لیے ایک مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہر کام میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مبارک کلمے کو پڑھتے سمے ہمارے دل کو حال کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی شفا دینے والا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول بیان کیا گیا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شفا کیول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوا ایک ذریعہ ہے، ڈاکٹر ایک ذریعہ ہے، لیکن اثر پیدا کرنے والا کیول اللہ ہے۔ اس لیے مسلمان علاج بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، اور اپنے رب سے ہر وقت رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کا ذکر کرنے کی بار بار تاکید فرمائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر فرماتا ہے۔ سوچئے اس سے بڑی عزت کسی انسان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ ساتوں آسمانوں کا مالک اپنے بندے کو یاد کرے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنی زندگی کا بڑا حصہ اللہ کے ذکر میں گزارتے تھے۔ ان کا یقین یہ تھا کہ جس دل میں اللہ کی یاد بس جاتی ہے وہ دل کبھی ویران نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، آج انسان کے پاس ہر طرح کی سویدھا ہے، لیکن دل کا سکون کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کی یاد کو اپنی زندگی سے دور کر دیا ہے۔ اگر ہم ہر دن کچھ منٹ قرآن کی تلاوت کریں، صبح اور شام کے مسنون اذکار پڑھیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، تو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں سکون پیدا ہوگا۔ یہ سکون کسی بازار میں نہیں ملتا، کسی بازار سے نہیں خریدا جا سکتا، بلکہ یہ کیول اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے۔ یاد رکھیے، کسی بھی دعا یا ذکر کے بارے میں ہمیں وہی بات کہنی چاہیے جو قرآن اور صحیح سنت سے ثابت ہو۔ اگر کسی عمل کے بارے میں کوئی خاص فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہو تو اسے پورے یقین کے ساتھ بیان کریں، لیکن اگر کوئی بات ثابت نہ ہو تو اسے اللہ کی طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ایک سچے مسلمان کی امانت داری ہے۔ البتہ اللہ کا ذکر کرنا اپنے آپ میں بہت بڑا نیک عمل ہے اور ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے اس مبارک کلمے کو پڑھتے ہیں جس کے بارے میں آج ہم نے بات کی۔ وہ کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اس کا ارتھ یعنی ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی بادشاہ ہے، وہی ستیہ ہے، اور وہی ہر چیز کو اسپشٹ کرنے والا ہے۔ جب آپ اس کلمے کو پڑھیں گے تو اپنے دل میں یہ یقین رکھیں کہ آپ کی ہر ضرورت کا مالک کیول اللہ ہے۔ اسی سے مانگو، اسی سے روزی مانگیے، اسی سے اولاد کی بھلائی مانگیے، اسی سے بیماروں کو شفا مانگیے، اور اسی سے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعا کیجیے۔ آئیے اب ہم سب مل کر اپنے رب سے دعا کریں، اے اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے روشن کر دے، ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا، ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی نصیب فرما، ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض ادا فرما، ہماری روزی میں حلال برکت عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا، ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں
ایسی ہی اسلامی جانکاری آپ تک پہنچتی رہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجئے، کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذکر کی مٹھاس، اپنے دین پر استقامت اور دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔